حضور کی زندگی میں ایک خوشی کا سا سما تھا. حضور کی گود میں 2 بچے تھے. ایک بچے کا نام ابراہیم اور دوسرے بچے کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور دونوں بچوں سے محبت فرما رہے تھے. کبھی ابراہیم کی گال تھپکاتے ہیں تو کبھی امام حسین کی. بھائی جان فرشتہ پھر آ گیا اور فرشتے نے آ کے کہا دونوں میں سے ایک کو رکھ لو اور ایک کو اللہ مانگ رہا ہے. کتنا مشکل ہے بھائی, ایک طرف بیٹا اور دوسری طرف بیٹی کا بیٹا. تو حضور نے اپنا بیٹا ابراہیم پیش کر دیا. بیٹے کی جدائی میں میرے نبی نے آنسو بہائے. پھر حسین ابن علی سے بڑی محبت فرمائی, کندھوں پہ سوار کیا. سجدے میں جاتے ہیں تو تسبیحات بڑھا دیتے ہیں. یار حسین ابن علی کی زبان کو حضور اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے. حسین دنیا میں آتے ہیں اور حسین کا یہ اعزاز ہے, دنیا میں آتے ہی جو سب سے پہلی غذا انہیں نصیب ہوتی ہے وہ محمد عربی کا لعاب دہن نصیب ہوتا ہے. تو حسین ابن علی سے بڑی محبت, میں پیار کرتا ہوں, اے اللہ تو بھی پیار کر, جو میرے حسین سے پیار کرے اے اللہ تو اس سے پیار فرما. بڑی محبت وصول ہوئی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتہ پھر آ گیا اور فرشتے نے آ کے کہا کہ آپ کے اس نواسے کو کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا. کربلا کی مٹی دی گئی کہ جب یہ خون بن جائے تو آپ جان لینا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. اور وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی. اور پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا. اس نے ولید سے کہا کہ حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لو. اور رات کی تاریکی میں امام حسین کو بلایا گیا اور حسین ابن علی جانتے تھے کہ یہ رات کی تاریکی میں ملاقات نہیں کرتا, بات خطرے سے خالی نہیں. مشاورت سے یہ فیصلہ طے پایا کہ آپ چند رفقا کو اپنے ہمراہ لے جائیں. اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آپ آواز دیجئے گا, ہم دارالعمارت کی دیواریں پھیلان کے اندر آ جائیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. ولید سے ملاقات کی. اس نے بتایا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب ولید یزید جو ہے وہ تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں میرے جیسا شخص رات کی تاریکی میں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا. تو اب واپس آنے لگے تو مروان بن حکم یہ نائب تھا, اس نے سرگوشی کی. کہا اگر یہ شخص چلا گیا تو اس پر قابو پانا مشکل ہوگا, تو فیصلہ بھی لو, اگر بیعت کرتے ٹھیک, نہیں تو سر کاٹ کے دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بھیجو. اچھا جب یہ بات کی تو امام حسین نے سن لیا. تو کیا دوڑ کے آپ باہر آ گئے یا آپ نے آواز دی کہ جلدی سے اندر آ جاؤ؟ نہیں میرے بھائی, انہی قدموں سے واپس پلٹے. یہ پتر کس کا ہے؟ یہ حیدر کرار کا بیٹا. انہی قدموں سے واپس پلٹے. کہا کیا کہا؟ کہا حضرت ہم آپس میں کوئی بات کریں. فرمایا سن لیا ہے. اور آپ نے وہاں 2 ٹوک بات کی, یزید فاسق ہے, فاجر ہے, اور میں حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں. اب گھر تشریف لائے, اپنی بہن سے زینب سے مشورہ کیا کہ یزید تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہے ہیں, ہم بیعت نہیں کریں گے. بیعت نہیں کریں گے تو وہ رد عمل کے طور پہ یہاں جھگڑا چاہے گا, اور میں شہر مدینہ کے تقدس کو پامال ہونے, اس شہر کو خون سے لالا زار نہیں ہونے دوں. تقاضا یہ ہے کہ بہن ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں. یہ مشورہ بہن سے ہوا. رات کی تاریکی میں نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہوئے, اشک بار آنکھوں سے سلام کہا, بقیع میں ماں کے قدموں میں کھڑے ہو کے آخری سلام کہا, اور یہ قافلہ محبت جو ہے وہ مدینہ سے مکہ چلا گیا. یہاں ایک سوال ہے دوست, مدینہ چھوڑنا آسان ہے؟ ابھی حاجی لوگ حج کر کے واپس آئے ہیں, 8 دن کے لیے جاتے ہیں حاجی, حج جو ہے نا جو ہے وہ مدینہ پاک. ان سے پوچھ لیجئے, کبھی بھی یہاں کہیں حاجی بیٹھے ہوں گے, کوئی عمرہ کر کے آیا ہوگا, ان سے پوچھئے کہ جب واپس پلٹتے ہو تو کیسے آ جاتے ہو؟ بھائی جان دل پہ ہاتھ رکھ کے پلٹنا پڑتا ہے. ہم نے ایک حاجی صاحب سے پوچھا سناؤ حرمین کی کہانی. وہ کہتے ہیں 2 لفظوں کی کہانی ہے, کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روضہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے. مدینہ چھوڑنا آسان نہیں بھائی, قیامت سے کم نہیں. اور بھائی جو 8 دن کے لیے وہ تڑپتے ہیں, جنہوں نے مدینہ ابھی تک دیکھا نہیں, کبھی ان سے پوچھو یار مدینے کی یاد کتنا تڑپاتی ہے. میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری, حفیظ طائب کے شاگرد ہیں, بڑا اچھا لکھتے ہیں. وہ تخیلات میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلتے ہیں. منظر دیکھیے گا کتنا دل نشین ہے. آپ فرماتے آساں دے بوئے کھل دے, درداں دے ورکے تھل دے, دکھاں دے چکڑ چل دے, اکھاں چو ہنجو ڈول دے, لون لون دا سینہ پاڑ دے, آقا جی دل نو ساڑ دے. گوتے تے گوتا کھا رہے ہیں, وہم چ ڈبدا جا رہے ہیں, دسیا نہ چننا تاریاں, رائیاں تو پچھ پچھ ہاریاں, جتھے خدا دا نور ہے او شہر کنی دور ہے. سوچا پکاندا جاونا, من وچ بٹھاندا جاونا, نقشے پکاندا جاونا, کر لے کرینا انج دا ہونا مدینہ انج دا. ویلے نے ڈاڈے یا نبی, پلے نہیں ساڈے یا نبی, بیٹھے دوراڈے یا نبی, امتی تو ہاڈے یا نبی. ہجراں دے پھنی رشوک دے, مڑ مڑ کے اے حقوق دے, آون مراداں پک کے, قسمت لے جاون دھک کے, سونا مدینہ تک کے, بہ جاواں جس دم تھک کے.
ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے، کملی ذرا سرکا کے، مکھڑے تو پردہ چا کے، خواباں چ پھیرا پا کے، آقا آکھن آ کے راواں دی سختی چل کے آئے، دوروں چل کے الفت دے ڈابو تر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنند آ گیا، سانو پسند آ گیا۔ کوئی کہتا ہے کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤں نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ۔ او بھائی، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ تڑپتے ہیں، اور جنہوں نے دیکھا وہ بار بار کی آرزو رکھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جنہوں نے وہاں ڈیرے جما لیے، جنہوں نے وہاں مرنے کی دعائیں کی۔ پیر جماعت علی شاہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا، ایک یتیم بچے سے ملاقات ہوئی اور میں اس کو رہائش گاہ پہ لے کے کھانا لباس دیا۔ ہم بالکل روضہ رسول کے سامنے بیٹھے ہیں، میں نے اپنے بارے میں بتایا میں پاکستان سے ہوں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ پیار کرتے ہیں، چلو میرے وطن میرے بیٹے بنو، شہزادوں والی زندگی گزارو گے، اور وعدہ کیا میں سال میں ایک مرتبہ آتا ہوں، تمہیں بھی ساتھ لے آؤں گا۔ اس بچے نے بڑا معصومانہ سوال کیا، پیر جی جہاں لے جا رہے ہو، گنبد حضرت کی طرف اشارہ کر یہ وہاں ہوں گے؟ تو آپ رونے لگے، کہا بیٹا اگر یہ وہاں ہوتے تو میں یہاں کیوں آتا؟ کہا حضرت جائیے، میں حضور کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اور لوگوں نے گھر بنا لیے۔ بھائی میرے قبلہ فرماتے میں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے تھا، تو وہاں میری ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، کافی دیر بیٹھ کے باتیں ہوتی رہی، اور رخصت چاہتے ہوئے میں نے صرف اتنا کہا کہ بابا جی اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، علماء اہل سنت۔ تو کہتے کہ میں جب رخصت ہونے لگا تو میں نے ان سے کہا کہ بابا جی اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ فرماتے بس اتنا کہنا تھا کہ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ فرماتے ہیں میرا دل ڈوبنے لگا کہ میں نے تو کبھی پاکستان میں کسی کا دل نہیں دکھایا، اور یہ سچ ہے، انہوں نے تو کبھی شاخ سے پھول بھی نہیں توڑا، وہ دل کے اتنے گداز ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے رک کر کے کہا کہ بابا جی میری کسی بات نے دل دکھایا؟ اس نے کہا پتر مدت ہو گئی یہاں موت مانگتے ہوئے، اور تم میرے لیے زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہو۔ بھائی لوگوں نے گھر بنائے یار، ڈیرے جمائے، مرنے کی دعائیں مانگی، بار بار کی آرزو رکھی، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ تڑپتے ہیں، سلگتے ہیں۔ یار حسین ابن علی پیدا مدینے میں ہوئے، بچپن مدینے میں گزرا، جوانی کی بہاریں مدینے میں ہے، بڑھاپا ہے یار، 56 سال عمر ہے، مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا، قیامت سے کم نہیں تھا بھائی، لیکن اس دین کی بقا و حیا کے لیے آپ نے مدینہ چھوڑا، مکہ آئے۔ اور جب آپ مکہ آئے تو یہ وہاں بھی چھیڑ چھاڑ اس کی جاری رہی، ادھر کوفہ والوں نے آپ کو خط لکھنے شروع کر دیے، خط ایک نہیں تھا بہت سارے تھے، اور بعض خط تو بڑے تلخ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری مدد کے لیے نہ آئے تو ہم بروز حشر، داور محشر جو قیامت کا منصف ہے، اس کو شکایت کریں گے کہ ہمیں آپ کے نبی کے نواسے کی مدد کی ضرورت تھی اور یہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے۔ تو پھر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر دل میں خوف الہی رکھتے تھے، اور اس خوف نے بھی آپ کو وہاں جانے کے لیے آمادہ کیا۔ اور دوسرا حسین ابن علی کی شہادت کی خبر بچپن میں مشہور ہو گئی تھی، ایک تو وہ کربلا کی مٹی دی گئی، اور دوسرا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اس رستے سے گزرے تھے نا تو آپ خیمے سے باہر نکل آ کے رونے لگے، تو کسی نے حضرت علی سے کہا حضرت آپ کیوں روئے؟ فرمایا یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ کی بچپن کی شہادت بچپن میں ہی جو ہے وہ شہادت بچپن میں ہی مشہور تھی، اور دوسرا خوف الہی آپ کو کھینچ کے کربلا کی طرف لے آیا کہ یہ قیامت کے دن اللہ کو میری شکایت کریں گے۔ تو پھر یہ فیصلہ طے پایا کہ آپ کوئی نمائندہ بھیجیں، وہاں کے حالات دیکھیں، کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اس کے لیے پھر مسلم بن عقیل کا انتخاب کیا گیا۔ آپ تشریف لے گئے تو وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے، انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ 40,000 کوفی بیت کر لیتا ہے، اور آپ نے فوراً اپنے بھائی کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے دیدہ و دل فرشراہ ہیں، آپ تشریف لائیں اور ان کی سرپرستی فرمائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ کوفہ کی طرف آنے کا عزم کیا، مشورہ بھی ہوا، اور اس میں یہی بات طے پائی کہ یہ قیامت کے دن میری رب کو شکایت نہ کرے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آنے لگے اور ادھر حالات یکسر بدل گئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے نا وہ ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے، اگر چند روز یہ سلسلہ اسی طرح رہا تو یہاں تیری حکومت کو خطرہ ہے۔ اور اس نے پھر ابن زیاد بدبخت کو وہاں بھیجا جو بصرہ کا گورنر تھا، اس نے اپنے بھائی کو پیچھے چھوڑا اور خود جو ہے وہ حجازی لباس پہنا اور حجازی رستے پر آیا، رات کی تاریکی میں آیا، فقط یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کے دلوں میں امام کے لیے کیا جذبات ہیں۔
جب یہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگ سمجھے شاید کہ امام تشریف لے آئے ہیں، اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور یہ سیدھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل تک پہنچا، اور آپ بھی سمجھے شاید کہ امام تشریف لے آئے ہیں۔ محل کا دروازہ بند کیا اور آپ چھت پہ چڑھ کے کہتے کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ واپس چلے جاؤ۔ اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا تو یہ ابن زیاد تھا، کہا دروازہ کھولو، مجھے یزید نے بھیجا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا، نعمان بن بشیر کو موصول کیا گیا، اور پھر اس نے خطاب کیا کہ لوگو تم مجھے بھی جانتے ہو اور میرے باپ کو بھی جانتے ہو، میں اور میرا باپ جو ہے وہ اہل بیت کے پرانے دشمن ہے۔ اور جب اس نے بیان کیا اور اس نے جب دھمکی دی کہ میں بچے یتیم اور عورتوں کے سہاگ اجاڑ دوں گا، پھر کوفیوں کی بے وفائی پہلے بھی بڑی مشہور تھی۔ حضرت علی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا، کوفی وفادار نہیں ہوتے تو پھر مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، نعمان بن بشیر کو موصول کیا گیا۔ ادھر حالات یکسر بدل گئے اور ادھر امام نے آنے کا فیصلہ کیا۔ عرض کیا گیا کہ آپ رک جائیں، لیکن آپ فرماتے میرے غم گسارو، میرے جان نثارو، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ لوگوں اگر میں نہیں جاتا نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ رخت سفر باندھا سر راہ، یہ تفصیل سے واقعہ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے، میں آپ کو پیغام آپ کے نام چھوڑ کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ راستے میں فرزدق سے ملاقات ہوئی، حالات پوچھے، کہا دل آپ کے ساتھ تلواریں یزیدیوں کے ساتھ، اور پھر راستے میں حر نے روک لیا۔ مختصر یہ ہے، یہ قافلہ کربلا تک آیا، 7 محرم کو پانی بند ہوا، اور 10 محرم کو دو بدو جنگ کا آغاز۔ جنہیں اللہ عزت دیتا نا بھائی، اللہ انہیں آزماتا بھی ہے۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا، اور پھر آپ نے ایک شب پہلے اپنے ساتھیوں سے کہا یہاں سے آپ جا سکتے ہو، اس کی دشمنی میرے ساتھ ہے، رات کی تاریکی میں چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم نے جینے مرنے کے وعدے کیے ہیں، ہم بے وفا نہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور پھر بھائی یہاں مٹھی بھر لوگ ہیں اور ادھر ہزاروں کی تعداد ہے، اور یہ جنگ کا آغاز ہوا، اور حسین ابن علی کے جان نثار میدان عمل میں ہیں، اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کئیوں کو واصل نار کر کے خود شہادت کا جوڑا پہنتے ہیں۔ حسین کا پتر بھی میدان میں آ گیا نا، علی اکبر 18 سال عمر ہے، کہا بابا جان مجھے اجازت دیجئے۔ یہ میدان عمل میں اترا اور کئیوں کو واصل نار کر کے واپس پلٹا۔ بھائی جان بھوک پیاس کی شدت ہی، آگے کہا بابا پانی کی 2 بوندیں مل جائیں تو آپ کا دیکھیے گا بیٹا کس طرح ان کو لتاڑتا ہے۔ آپ نے اپنی خشک زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھ دی، تھوڑی سی تراوٹ آئی، یہ بیٹا پھر میدان میں اترا۔ اب کے بار دشمن چال بدل چکا تھا، انہوں نے چاروں طرف سے حسین کے بیٹے علی اکبر کو گھیر لیا اور دور سے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ پتھر رخسار پہ بھی لگے ہوں گے، پتھر لبوں پہ بھی لگے ہوں گے، پتھر سر پہ بھی لگے ہوں گے۔ جب بیٹا زخموں سے چور چور ہوا، خود کو سنبھال نہ سکا، گھوڑے سے زمین کی طرف آیا اور کہا ابا مجھے سنبھالیے گا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو کربلا کے میدان سے اٹھا کے خیمے تک لاتے ہیں اور لا کے مالک سے ایک ہی بات عرض کرتے ہیں، مالک میرا یہ جوان علی اکبر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یار ننھا علی اصغر 6 ماہ عمر، حلق میں 2 شاخہ تیر لگا، تھوڑا سا خون تھا یار، فضا میں اڑا دیا۔ کہا مالک یہ ننھی کلی بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حضرت حسن کا بیٹا حضرت قاسم 9 سال عمر ہے، یار چھوٹی سی تلوار لے کے کہا چچا مجھے اجازت دو، میں بھی اس دین کی راستے میں شہادت کا جوڑا پہنوں۔ یہ بیٹا بھی میدان میں اترا اور 2 لمحوں کے بعد اس بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ عباس کے بازو کٹے گئے، ایک ایک کر کے سارے حسین ابن علی نے راہ خدا میں پیش کر دیے۔ اور جب خود میدان میں اترے اور اپنے حصے کا کردار ادا کیا، پھر ظالموں کی طرف سے تیر، تلواریں، نیزے حسین کے پورے بدن میں پیوست ہیں، اور گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اور اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی اور کیا کہا، مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، بتا تو بھی مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یار اس منظر کو حوروں نے بھی دیکھا ہوگا، کلیجے پھٹے، اس منظر کو فرشتوں نے بھی دیکھا کہ مالک یہ دھرتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، باقی ہم بولتے ہیں انسان کو بنانے کی کیا ضرورت، تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج کربلا میں انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر ہو رہی ہے۔ فرشتوں تمہارے سینوں میں دل، اس میں دھڑکنے، اس میں قاسم کا پیاس، اس میں علی اکبر کی محبت، اس میں علی اصغر کی چاہتے ہوتی، میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے۔ یہ حسین ہے، سب کچھ قربان کر کے بھی کہتا ہے بتا مولا تو مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں راضی ہوا۔ یار اس منظر کو اقبال نے دیکھا نا تو خراج فاطمہ کو پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس،
پاست فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے اوپاشید میں. اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے بابا کی شریعت کا پابند ہوں، حکم ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں، ورنہ اقبال کہتا ہے آج جی چاہتا ہے کعبے کی طرح رخ کر کے سجدہ نہیں، کعبے کا طواف نہیں، تیری قبر کا طواف کروں، کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا. نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. اور بھائی حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. حسین ابن علی کی ماں کو اقبال خراج کیوں پیش کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے سیدہ یہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے. سیدہ دودھ بھی پلاتی تھی اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی. پھر بچوں نے کیا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا. پیغام ملتا ہے بھائی ماں مؤثر ہو تو اولاد بھی مؤثر ہوتے. نیپولین یا ہٹلر نے کہا تھا اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. یہاں سے پیغام ملتا ہے ماں اگر مؤثر ہوگی تو آنے والی نسلیں بھی مؤثر ہوگی. بختیار کاکی کو پڑھ لیجئے. کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے. اس نام سے آپ نے شہرت کیوں پائی؟ دھیان سے سنیے گا. آپ کی والدہ بچپن میں بچے کو کہتی بیٹا مصلی بچھا دامن پھیلا اور رب سے مانگ، اور ماں تازہ کھانا بنا کے ساتھ والے کمرے میں رکھتی ہے اور بیٹا ساتھ والے کمرے میں کھانا کھا کے کبھی کبھی اظہار بھی کرتا ہے ماں اللہ مہربان کتنا ہے، میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں وہ تازہ کھانا دیتا ہے. ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑ گیا. یہ مشق تھی جو کافی دیر جاری رہی. آپ فرماتی ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی، آنے میں تاخیر ہوئی لیکن دل میرا ڈوبنے لگا. اللہ بڑی محنت سے تیرے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑا ہے، کہیں کمزور نہ ہو جائے. آپ فرماتی میں گھر آئی تو قطب الدین ماہوے استراحت تھا. بیدار ہوا تو میں نے کہا پتر کھانا کھایا؟ کہتا جی اماں. اور ساتھ کہتا اماں جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا، جو مزہ آج آیا ہے وہ پہلے کبھی نہیں آیا. یہ مائیں رب سے جوڑتی تھی. اور بھائی جان ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو خراج اقبال اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. اور دوسری بات حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا بدن زخموں سے چور چور ہے، 71 لاشیں بکھرے پڑے ہیں. اور یار حسین ابن علی وقت آخر آپ کی پیشانی ابھی مولانا قبلہ ارشاد فرما دے حسین ابن علی نے تو وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا. وقت آخر بھی حسین کی پیشانی کہاں ہے یار؟ سجدے میں ہے. نام حسین کا کردار یزید والے، حسین نے تو وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا. میں اور آپ دیکھ لیں ہمارا کردار کیا ہے. آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے کربلا والوں کو. یہ جب یہ لوگ واپس پلٹے نا تو کسی نے سیدہ زینب سے سوال کیا تھا کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون تھی؟ بھائی جان جو جس نے سوال کیا نا اس کی خواہش کچھ اور تھی. وہ شاید کہ یہ سننا چاہ رہی تھی کہ کربلا میں حسین ابن علی کو شہید کیسے کیا گیا، علی اکبر علی اصغر حضرت قاسم حضرت عباس کو کیسے شہید کیا گیا. لیکن سنیے گا اور دھیان سے سنیے گا، سیدہ زینب کے لفظ سنیے گا. آپ فرماتی کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ آپ فرماتی خیموں کو آگ لگی، بچے ڈر کے دوڑے. بچوں کو اکٹھا کرنے اور لاشوں کو جمع کرنے میں ہمارا کچھ وقت لگ گیا تھا. آپ فرماتی اس وقت ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی. قضا نہیں، قضا نہیں، قضا نہیں بھائی، تاخیر. میں اور آپ دیکھیں ہماری نمازوں میں تاخیر ہے یا قضا ہے. میں معذرت سے کہوں گا اگر میں اور آپ اپنی نمازوں کا شمار کریں نا ابھی انگلیوں کے پوروں پہ گن کے بتا سکتے ہیں ہم نے زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی ہیں. ایک گھر میں 8 افراد، سب پہ نماز فرض. کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں؟ اور اگر دیکھا جائے تو کسی کے پاس فجر ہوگی، کسی کے پاس جمعہ ہوگا، کسی کے پاس عید ہوگی. اور اب بہت سارے لوگ آپ کو فخر سے بتائیں گے جمن تو لے کے ہون تک کدی مسجد منہ بھی نہیں ویکھیا. جن کے نام پہ جمع ہوئے نا بھائی ان کے سارے بدن زخموں سے چور چور تھے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کربلا میں مشکل گھڑی کون سی تھی؟ کہ ہماری نماز مغرب میں تاخیر ہوگی. ہماری نمازیں تاخیر ہوتی ہیں یا قضا ہوتی ہیں؟ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں بھائی ہم؟ آپ نے اپنی اولاد کو بہت کچھ دیا، گھر گاڑی بنگلہ. اس اولاد کے لیے آپ نے پردیس کے دھکے بھی کھائے ہیں بھائی. دنیا کی ہر خواہش ہر باپ کی آرزو ہے کہ وہ پوری کروں. اتنا کچھ دیا. میرا ایک سوال ہے، کیا آپ اپنے بچوں کو مصلی دیا؟ آپ اپنے بچوں کو درود کی تسبیح دی؟ تلاشی لو گھروں کی، گھروں سے مصلی نہیں ملیں گے. مہمان آ جائے تو سیاپا پڑ جاتا ہے. اور یار جن کے نام پہ جمع ہوئے ہو نا انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی.
اور یہ سجدے کہاں سے ملے تھے؟ دھیان سے سنیے گا. میرے نبی ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے. عرض کیا گیا نا حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حضور ہیں. اور سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا کو سجدوں میں دیکھا، اور سیدہ کا مزاج کیا ہے؟ آپ مصلی بچھا لیتی ہیں اور پھر ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی ہیں. ایک دن پتہ کیا کہتی؟ مالک تیری راتیں کتنی مختصر ہے، رات بیت جاتی ہے، فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا. اللہ ایک رات فاطمہ کو دے دے، جی بھر کے سجدے تو کر لو. امام زین العابدین کو پڑھیے گا، آپ فرما دیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے. کربلا والوں کی تو بھائی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی، کربلا میں بھی قضا نہیں ہوئی. مشکل گھڑی تاخیر کی بات کی، آنسو بہانا، ان کی یاد میں تڑپنا محبت ہے بھائی. دیگے چڑھانا، لوگوں کو نیاز ماننا سب ٹھیک ہے. کیا محبت یہاں آ کے کیا دھم توڑ گئی یار؟ بس یہاں ہی رکنا ہے ہم نے. جن کے نام پہ جمع ہوئے ہو انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، اور جن کا ذکر ابھی حضرت کر رہے ہیں نا یزید، اس کے اندر یہ ساری کرتوتیں، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، شرابی تھا. اگر نفی کر رہے ہیں اور ان کے نام پہ ہم آنسو بہاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، محبت تو عمل آسان کرتی ہے، محبت دعوی عمل دلیل ہے. معذرت سے کہوں گا حسینیت کے نعرے کھوکھلے ہو گئے. انہوں نے وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا. آج کس بزم میں اور آپ وعدہ کر کے جائیں گے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. اور وقت آخر حضرت نے یہ بھی توجہ دلائی تھی کہ نیزے کی نوک پہ حسین نے قرآن سنایا تھا، قرآن پڑھا تھا. بھائی جان کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھا، دھندلا سا نقشہ ہے، بچپن میں بڑا تھا ناظرہ، اور باقاعدگی کے ساتھ نہیں، ہفتے میں 2 دن آتے تھے، اور گھر سے پیغام بھی آتا تھا اس کو چھٹی دیں. آپ سب کی ضرورت نہیں کہ آپ سب یہ کہیں کہ اس نے سبق نہیں سنایا، کیونکہ آپ سب کو اچھی طرح پتا، اگر میں نے چھٹی نہ دی تو رات کو اس کے ابے نے آگے میری چھٹی کروا دینی. ظاہر ہے وہ آگے کہے گا مولوی مسجد تیرے پیو دیجیے. یہی رویہ بھائی جان. وہ بچپن میں ناظرہ پڑھا تھا، اس کے بعد کب پڑھا بھائی؟ بڑے ہوئے، فیکٹری کارخانہ دکان گھر بنایا، پھر پڑھا. وہ بھی خود نہیں پڑھا، مسجد مدرسے سے لا کے بچوں کو پڑھایا. وعدہ کرو ہم روزانہ پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، عمل کے جذبوں سے پڑھیں گے. وعدہ کرو ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. سال کا آغاز قربانی سے اور سال کا آخر بھی قربانی پہ ختم ہوتا ہے. سال کا آغاز اور سال کا انجام قربانی سے شروع اور قربانی پہ ختم ہو جاتا ہے. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اس ماہ کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول نے اپنی جان جیسی متاع عزیز راہ خدا میں پیش کی، اور آپ نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا. میں اور آپ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو آپ کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین مجلس، عادت باری تعالیٰ ہے، اللہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے سادہ رکھنا ہے، اس کو آزمائش کی پھر اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے. یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پر کھیا جاوندائے نال اگاں دے لگ. جس کو اللہ جتنا بڑا مقام دیتا ہے پھر اس کو یا رخ بدل دے یا اس کی نیچے کر دے جالی جو چلیں ٹھیک ہے آپ. تو اس کے لیے اس کو آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے گزرنا پڑتا ہے. آپ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اگر ان کے سروں پر نبوت کے تاج ہیں تو پھر مالک نے انہیں کتنی بڑی آزمائشوں سے گزارا. میں بات کو دشت نینوا تک لے چلوں گا، توجہ سے سماعت کیجئے گا. میں نے عرض کیا کہ نبیوں کے سر پر نبوت کے تاج ہیں، پھر آزمائشیں کتنی آئی سنیے گا. حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کی معیشت بڑی مضبوط تھی، 40,000 بکریوں کا ریوڑ تھا، 40 باغ تھے، 400 غلام تھا، اور اللہ نے چاند جیسے 12 بیٹے بھی عطا کیے. اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ. تو آپ فرما دے جے سونا میرے دکھ وچ راضی، کہانے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا. سنیے گا، آپ ممبر پہ جلوہ فراز ہیں
اور تا حد نظر ہواری ہیں اور ان سے محو کلام ہے۔ اچانک ایک غلام دوڑا دوڑا آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئیں۔ آپ نے صبر کیا، ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آیا، سانس پھولا ہوا ہے۔ حضرت غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا۔ آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ اچھا ایسا نہیں ہوا کہ درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا کہ اگلا امتحان 6 ماہ بعد؟ میرے بھائی ایک وقت میں سارے امتحان۔ تیسرا آیا اور اس نے جو آ کے خبر دی، وہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کہا حضرت غضب ہو گیا، آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار۔ اولاد آسائی پیری ہوتی ہے بھائی، بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، لیکن ایک جھٹکے میں 12 بیٹے چلے گئے۔ آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ امتحان ختم نہیں ہوا بھائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں زخم آئے، شہر والوں نے شہر سے نکال دیا۔ جب زخم نوکے زبان پہ آئے تو پھر اللہ کے نبی گویا ہوئے۔ نغمہ محبت کا تھا، شکوہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی امتحان آ جائے نا تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑھے غریباں واسطے، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ راضی بر رضا رہتے ہیں۔ نغمہ سنیے گا۔ عرض کی مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی، میں نہ بولا۔ 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، میں نہ بولا۔ میرے چاند سے 12 بیٹے شہید ہوئے، اللہ میں نہ بولا۔ شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ چھیڑ دیا، مجھے شہر سے نکال دیا، میں نہ بولا۔ میرے انگ انگ میں زخم آئے، اے اللہ میں نہ بولا۔ میرے جسم سے بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری، اے اللہ میں نہ بولا۔ لیکن میری ایک درخواست ہے کہ میری زبان محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرے تذکرے کرتی ہے۔ جس کو اللہ عزتیں دیتا ہے بھائی جان، اللہ پھر آزماتا بھی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء ہیں۔ حضور کا اعزاز کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا، لیکن زندگی میں امتحان کتنے آئے سنیے گا۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے، اور پھر وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے، اور یثرب بیماریوں کا گھر تھا آئے، اور آپ چند دن ٹھہرے اور بیمار ہو گئے۔ قافلہ اس انتظار میں تھا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو اور ہم ساتھ لے چلے، لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی، مجبوراً قافلہ مکہ لوٹ آیا۔ اور سنیے گا دوست، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ خبر مکہ میں عبد المطلب کے خاندان پر یہ خبر بجلی کی طرح گری۔ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میرے بھائی انہوں نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا، آپ در یتیم پیدا ہوئے۔ میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے، تو سید آمنہ نے اپنے من کی بات اپنے سسر جناب عبد المطلب سے کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزر گئے، اگر آپ رخصت عنایت کریں تو میری آرزو ہے کہ اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لو۔ تو آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی، اور ساتھ ایک خادمہ جن کا نام ام ایمن ہے ساتھ انہیں بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ وہاں ٹھہرے، اور پھر وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جمگٹھا ہوا، سیدہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند نہ پہنچائے۔ اس خوف نے سیدہ آمنہ کو واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ سنیے گا دوست، آدھا سفر طے ہو گیا اور آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ راستے میں ایک ابوا نامی بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک جاتی ہیں۔ بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو پاس بلایا، ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی۔ 2-1 باتیں ہوئیں اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ آپ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے،
फरमाया बेटा मैं भी जा रही हूँ, लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा, इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। बस सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे। मेरे नबी माँ से लिपट के रोए, फिर नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, आंसुओं का छिड़काव किया। फिर जहाँ तक माँ नजर आई, मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सैयदा के मज़ार पे जब पहली दफ़ा हाजिर हुआ, ये मदीना से 300 किलोमीटर के फासले पर है, पहाड़ के नीचे था, माहौल खामोश था, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयदा आमिना के कदमों में जा खड़ा हुआ, ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए हों। आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती हैं। उम्मे ऐमन कहती, मैं हुजूर को लेके जब वापस पलटी तो मैंने पीछे पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। आप फरमाती, मैं जल्दी से फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे, अम्मी जी आप तो जानते हो ना कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। मेरे नबी फरमाया करते थे, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। एक सहाबी किसी को आर देते हुए कह रहे थे, ओ काली माँ के बेटे। हुजूर नाराज हुए, जलाल में आए, 3 दफा फरमाया, पैमाना अच्छा लग गया, पैमाना अच्छा लग गया, पैमाना अच्छा लग गया। फरमाया किसी गोरी रंगत वाली माँ के बेटे को काली रंगत वाली माँ के बेटे पे कोई फोकियत हासिल नहीं। फरमाया हाँ अगर है तो वो तकवा। और साथ फरमाया मुझे जिसने जन्म दिया वो गोरी रंगत वाली और जिसने मेरी परवरिश की वो काली रंगत वाली। आका फख्र से फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद यक वक़्त 2 माओं का तन्हा बेटा हूँ। 6 साल की उम्र है भाई। अबवा कि वो गुमनाम बस्ती, अब तो गुमनाम नहीं, उसको निस्बत सैयदा आमिना से है। तो हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वहाँ विसाल हो गया। आप नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके मक्का आई। भाईजान अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, शिकमे मादर में थे कि सर से बाप का साया उठाया लिया। 6 साल की उम्र, अबवा की बस्ती में माँ खामोश हो गई और फिर आपकी कफालत का जुम्मा आपके दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने उठा लिया। दादा ने बड़ी मोहब्बत दी, खाना खाते साथ बिठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। जिले काबा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बिछती थी, जहां आपके बेटों को भी जरूरत नहीं थी बैठने की, लेकिन हुजूर लाडले बड़े थे, दादे की मसनद पर बैठ जाते। बेपनाह मोहब्बतें वसूल हुई। भाईजान गम की कहानी टूटी नहीं, सैलाब थमा नहीं। जिन्हें इज्जतें मिलती हैं उन्हें आजमाया भी जाते हैं। 8 साल की उम्र हुई तो आपके शफीक मेहरबान दादा जान का भी इंतकाल हो गया। रावी लिखते हैं कि जब मक्के के बाजार से अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठाना, आगे आगे जनाजा था तो पीछे पीछे मेरे रसूल थे। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की जुदाई में आंसू बहाते हैं। फिर कफालत का जुमा आपके चचा जनाब अबू तालिब ने उठा लिया। चचा ने भी बड़ी मोहब्बत दी, खाना खाते साथ बिठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। जनाब अबू तालिब कसीरुल अयाल थे और आपकी माइशत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। मैंने हुजूर का बचपन बढ़ाया। अम्मा हलीमा फरमाती हुजूर को बचपन में अगर भूख लगी भी होती ना तो हुजूर ने कभी भूख का मुतालबा नहीं किया था। नाराज ना होइएगा, हम बच्चे नहीं बड़े हो गए, अब बुढ़ापे की तरफ सफर है। हमें वक्त पे खाना ना मिले हम घर के बर्तन तोड़ते हैं, हमें वक्त पे खाना ना हम गालियां देते हैं, खवातीन पे हाथ उठाते हैं। मेरे नबी का बचपन इतना शानदार था, भूख लगी भी होती तो कभी भूख का मुतालबा नहीं किया था। हुजूर परवान चढ़े और जिंदगी में इम्तिहान बड़े आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पे चढ़ के जब कौम को पैगाम हक दिया तो मुखालफत हुई और लोगों ने मुखालफत की हद कर दी। भाईजान ला इलाहा की दावत देते हैं, लोग गड़े खोदते हैं, ला इलाहा की दावत देते हैं, लोग कांडे बिछाते हैं, लोग गुजरियां फेंकते हैं, गले में रस्सी डाल के तौ देते हैं। कितने दुख जो मक्का वालों ने मेरे रसूल को नहीं दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल शब अबी तालिब में महसूर रहे। सोशल बाइकाट हुआ, माओं की छातियों से दूध खुश्क हो गया। बच्चे भूख की वजह से रोते तो माएँ मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती, बस इतना कहती कि अगर तुम्हारे रोने की आवाज़ काफिरों ने सुनी ना तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे भी खामोश हो जाते। साहबा कहते हमने पत्ते खा के गुजारा किया, चमड़े भिगो भिगो करके गुजारा किया। एक साहबी का बयान नजरों से गुजरा, आप फरमाते मुझे एक दिन इतनी शिद्दत की भूख लगी हुई थी कि एक गीली जगह मेरा पाँव आया, न जाने वो क्या था, उठाया और खा लिया। आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज़ है क्या थी। इन राहों पे चलने वालों को भाई आजमाया क्या, दुखों से 2-4 होना पड़ा। मेरे नबी इस पैगाम को लेके फिर ताइफ तशरीफ ले गए। पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें अपनी बात सुनाता हूँ, लेकिन उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। हुजूर फरमाते मैं आया,
میں نے تمہیں اپنی بات سنائی، تمہاری قسمت، تم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ فرمایا ایک مہربانی کرنا، میرے آنے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا، وہ مجھے زیادہ تکلیف دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم اس کی تشہیر کریں گے۔ سنیے گا دوست، میرے نبی طائف سے واپس تشریف لانے لگے۔ طائف کا بازار ہے اور 2 رویا کتارے ہیں، اوباش لڑکے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں۔ میرے نبی فرماتے میں قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں۔ مجھے درد ہوا اور میں درد کی شدت کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گیا۔ وہ آگے بڑے، حضور کو کندھوں سے پکڑا، کھڑا کیا، چلنے پہ مجبور کیا گیا۔ میرے نبی فرماتے میں دوسرا قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں۔ بدن لہو لہان ہو گیا۔ جوانوں، اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے۔ یہ دین بڑی محنت سے آیا ہے۔ میں اوکاڑا ایک جگہ خطاب کر رہا تھا تو کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ سچ آکھی تے پامبڑ مچدے نے، اور اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوئی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریاکی۔ کڑوی کو سہلی تھی، میں نے برملا برجستہ کہہ دیا۔ بھائی جان، نذرانے وصول کر کے نہیں، ہاتھ چما کے نہیں۔ یہ دین محنت سے آیا ہے، یہ دین جستجو سے آیا ہے۔ میرے نبی اس پیغام کو لے کے طائف آئے اور طائف والوں نے پتھر مارے۔ عرض کیا کہ ان کے لیے بد دعا کر دیں، تو فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اور پھر وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا جو علماء کے لیے تھا، مبلغین کے لیے تھا۔ حضور فرماتے مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ بھائی جان، بعض کا نتائج جو ہوتے ہیں وہ آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں۔ بعض کا ہم دل برداشتہ ہوتے ہیں، ظاہر ہے جس کی گھر نہیں چلتی مسجد میں تو چلتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو سجدے سے غرض ہے، یہاں نہیں تو وہاں سے کم ہی کرنا ہے نا، اتنے نہیں تو کدھر اور چلائیں گے۔ لیکن حضور کا یہ فرمان ہمیں روشنی دیتا ہے کہ نتائج بعض کا آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں۔ فرمایا نا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے۔ آپ جانتے ہو جب سندھ کے اندر نہید نامی بیٹی کے سر سے راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا الحجاج کہا، اور حجاج تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں، بہت بڑا بدماش، اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے کہ لبیک یا اختی، بہن میں حاضر۔ اس نے پھر اپنے بھتیجے، اپنے داماد کو یہاں بھیجا جس کی عمر 17 سال ہے، اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور اس بیٹی کے سر پر عزت کی ردا رکھی، اور وہ یہاں 4 سال گزار کے گیا۔ مکران سے ملتان تک دوڑا تھا، اپنے کردار، اخلاق سے، گفتار سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا گیا۔ وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا۔ آنے والا نام بڑا معتبر نام ہے، زمانہ اس کو محمد بن قاسم کے نام سے جانتا ہے۔ فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلے۔ طائف والوں نے پتھر مارے۔ بھائی جن کو عزتیں ملتی ہیں نا انہیں آزمایا بھی جاتا ہے۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پہ ماں خاموش ہو گئی۔ 8 سال کی عمر میں جو ہے وہ مکے کے بازار سے عبد المطلب کا جنازہ اٹھا۔ عام الحزن آیا، غم کا ساتھ، جس میں شفیق چچا اور آپ کی رفیقہ حیات چلی گئی، اور شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ طائف والوں نے پتھر مارے۔ کتنے دکھ حضور کی زندگی میں آئے۔ بھائی جان، ہم پڑھتے ہیں